وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اہل تبلیغ میں کتنا غلو ہوتا ہے. وہ دین میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور غلو فی الدین ان کی گھٹی میں بسا ہوا ہے. بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. دو بھائی تھے، ایک تبلیغ ان کے دل میں گھر کری ہوئی تھی اور دوسرا وہ تھا جو غلو فی الدین سے خالی تھا. اس کا سوال یہ تھا، ان کی آپسی گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے اس گفتگو کا سوال بنا کر دارالعلوم دیوبند میں ڈالا. کہا کہ میرے بھائی صاحب جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہے ان کی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک بار دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام مہدی کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہی ہوگا. تو جو شخص امام مہدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند سے اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں. دارالعلوم دیوبند کا جواب میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر علم کے عمل بیکار ہوتا ہے، عبادت بھی بغیر علم کے صحیح نہیں کر سکتا. اپنے بھائی صاحب سے کہیے کہ جہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھتے ہیں وہیں کفر و شرک، بدعت اور حرام و حلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ غلط عقیدہ و غلط بیانی رکھنے سے کبھی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے. جہالت اور غلو کا یہی حال رہا تو کل کو جماعت والے نظام الدین کو بیت اللہ شریف کا درجہ دے دیں گے. علماء کو بیکار سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی وجہ سے آدمی کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، دین سے وہ دور ہو جاتا ہے. دین سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو. جب اصل دین یعنی قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی اور حق و باطل سمجھ میں آئے گا. اگر یہ اہل تبلیغ اسی طرح سے غلو کرتے رہے، ایک دن وہ آ جائے گا کہ تبلیغ کا الگ فرقہ بن جائے گا اور اہل تبلیغ منمانی جس طرح تشریحات اور غلط نظریات اور غلط بیانی کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیدھا نہ ہوں گے. اس لیے اہل تبلیغ سے میری گزارش ہے وہ دین کو علماء سے سیکھ کر چلیں اور دین پر عمل کریں اور علماء سے محبت رکھے، علماء سے جڑے، علماء سے بغض و عناد ختم کریں، تب جا کر پورا دین ہماری زندگی میں آئے گا. ورنہ اگر ہم اسی طرح علماء سے حسد، بغض و عداوت رکھیں گے تو ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو علماء سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.